اچھا اب یہ یاد رکھیے گا، یہ حکمت اور علم اس کا چوانی کا بھی تعلق نہیں ہے کس کے ساتھ؟ تعلیم کے ساتھ۔ ہونا تو چاہیے ویسے، لیکن آپ کو بڑی بڑی ڈگریوں والے بھی ان میں یہ دو چیزیں نہیں دکھیں گی۔ یار بلے شاہ کی کوئی ڈگری تھی، وارث شاہ کی تھی، شیکسپیئر کی تھی، البرونی کی تھی، رازی کی تھی، رومی کی تھی، میں تو کہتا ہوں ایون اقبال کی بھی جو ڈگری تھی وہ کچھ اور تھی، اور ان کا جو اصل فلسفہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ یعنی تعلیم کا تعلق ہونا تو چاہیے کس کے ساتھ؟ حکمت اور علم کے ساتھ۔ حکمت اور علم کی تعریف یہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو پہچان دیتی ہے۔ کیا جی؟ یہ بڑا پیارا پیارا سا ورڈ ہے، پہچان، جانکاری کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، اشیاء کے اصل تک پہنچنے کی ابیلٹی، کسی چیز کے اصل تک پہنچنے کی ابیلٹی کا نام ہے حکمت اور علم۔ سمجھ آگے جی؟ کسی بھی چیز کے آپ اگر ماخذ تک چلے جائیں، سورس تک چلے جائیں، دیکھیں نا مثال لیجئے، جس کو کیمسٹری کی حکمت ملی ہوگی، حکمت، وہ بتائے گا ایچ اور سی ایل مل کے ایچ سی ایل ہوتا ہے، اور اس بانڈ کی بانڈنگ میں انرجی اتنی ہوتی ہے، پھر وہ کہے گا جی اس ایچ سی ایل سے یہ کچھ ہو سکتا ہے، ایک کہے گا نہیں جلاتا ہے، وہ کہے گا نہیں یہ نفع بخش بھی ہے، یہ یہاں نفع بھی دیتا ہے، یہ بنتا ایسے ہے، اور قدرتی طور پہ معدے میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ حکمت ہوگی نا سر۔ اگر صرف یہ چیزیں جانکاری میں ہیں تو کتابوں میں لکھی ہوں گی، لیکن اگر اس علم کو کوئی استعمال کرنے لگ پڑا وہ حکمت اور علم بن گیا۔ ایسی جانکاری جس کو آپ استعمال کرنے لگ پڑے ہیں وہ کیا ہے؟ حکمت۔ اچھا اب یہاں سوال یہ ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اصل ٹارگٹ جو ہے تعلیم کے نظام کا، تعلیم نہیں ہونا چاہیے، ڈگری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکمت اور علم ہونا چاہیے۔ ایگریڈ؟ اچھا اب ہونا یہ چاہیے، ذرا سنیے گا، جو جتنا ڈگری یافتہ ہے اتنا حکمت یافتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم کہیں یہ بچہ ہے، کہندے جی اینے کوئی کاپی زمین تے سٹ دی، معاف کر دو۔ کیوں جی؟ اے بچہ ہے، بچے نو معافی ہے، ہن وہ بڑا ہون لگ پیا۔ اب بڑے ہونے کا لیول یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی مقدس کتاب کو بالغ ہونے کی حالت میں اگر پھینکے تو واجب القتل بھی ہو سکتا ہے، سخت سے سخت سزا دیں گے۔ کیوں؟ جو جانتا ہے اس کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس حکمت آ گئی۔ جب وہ جانتا ہے اور غلط کرتا ہے تو اس کی کوئی بخشش، لیکن جانتا نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یار بچہ ہے۔ اب بات سمجھ گئے جی؟ اب یہ ہونا چاہیے تعلیم بڑھنے کے ساتھ حکمت اور علم بڑھے، لیکن معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ جو سکول پڑھا اس کی حکمت میٹرک کے لیول پہ آ کے حکمت اور علم بڑھنا چاہیے، جو کالج گیا اس کی حکمت اور علم میں اور اضافہ ہونا چاہیے، جو یونیورسٹی گیا اس کی حکمت اور علم اور بڑھ جانا چاہیے، جس نے پی ایچ ڈی کر لی اس کی حکمت اور علم اور بڑھ جانا چاہیے، لیکن ایسا میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ جبکہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو حکمت اور علم اپنی ان پڑھ ماں میں دکھے گا، ان پڑھ باپ میں ممکن ہے حکمت اور علم ہو۔ میں کہتا ہوں کہیں چٹے ان پڑھ لوگ ملیں گے لیکن اللہ نے ان کو حکمت اور علم دیا ہو۔ کیا دیا ہو جی؟ حکمت اور علم دیا ہو۔ آپ کہیں گے ڈگری کوئی نہیں ہے، کڈا سمجھدار بندہ ہے، یہ گاؤں میں پریا نپٹانے والے، صلح کرانے والے، اے ڈی آر جس کو آج ماڈرن ورڈ دیا جا رہا ہے جی، عدالتوں کو اے ڈی آر پہ شفٹ ہونا چاہیے، مسالتی کمیٹی ہونی چاہیے۔ کئی چٹے ان پڑھ ہیں لیکن ان کے پاس حکمت ہے صلح کی، حکمت اور علم ہے صلح کا۔ سمجھ آئی جی؟ کئی لوگوں نے پی ایچ ڈی کمیونیکیشن سکل کی ہوئی ہے، جملہ سنیے گا، پی ایچ ڈی کمیونیکیشن سکل، لیکن اپنی بات نہیں سمجھا سکتے۔ کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ کیونکہ ان کے پاس کمیونیکیشن کی حکمت اور علم نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے پاس کمیونیکیشن کی حکمت اور علم ہوتا ہے وہ مشکل بات کو بھی آسان کر کے، یہ جو لیکچر میں آپ کو دے رہا ہوں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میرے سامنے ٹیچرز بیٹھے ہیں جن کی عمر 20-22 سے لے کے 50 سال کے درمیان ہے، میں آپ کے مطابق کر رہا ہوں۔ فرض کرتے ہیں یہاں پلے گروپ کے بچے بیٹھے ہیں اور میں کمیونیکیٹر ہوں، تو اگر حکمت والا کمیونیکیٹر ہوں، حکمت اور علم ہے، تو میں اسی لیکچر کو ان کے مطابق بنا کے سکھا کے توڑ دوں گا۔ سمجھ آگی بات کی سر؟ میرے سامنے بوڑھے بیٹھے ہیں جو قبر میں جن کی ٹانگیں ہیں، ان کو میں نے یہی لیکچر دینا ہے، تو میں اس کو اپ گریڈ ورژن میں لے کے جا کے ان کے دماغوں میں دلوں میں ڈال کے کہاں لے کر جاؤں گا جی؟ حکمت کے ذریعے، علم کے ذریعے ان تک وہ بات پہنچا دوں گا جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ حکمت اور علم، کمیونیکیشن کی حکمت اور علم یہ کہتا ہے، ذرا جملہ سنیے گا،
کمیونیکیشن میرا شعبہ یا ٹیچنگ کی حکمت اور علم یہ کہتا ہے کہ دماغ بولے تو دماغ سنتا ہے، لیکن دل بولے تو دل سنتا ہے، اور روح بولے تو روح سنتی ہے۔ اس لیے دلوں کا سردار بھی دل ہی ہوتا ہے۔ صوفی برکت علی صاحب جملہ کیا جی؟ دلوں کا سردار دل ہوتا ہے، دلوں کے بھی سردار ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں کا سردار ہے دلوں کا بھی سردار ہوتا ہے، کیونکہ دل بولے تو کیا سنتا ہے؟ روح بولے تو روح سنتی ہے، زبان بولے تو کان سنتی ہے، کان کے ہے پاسبلٹی سننے کی، لیکن اگر آواز کہاں سے نکل رہی ہو؟ روح سے، تو سنے گا کون جی؟ پھر روح سنے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روح سے بولا اور روح نہ سنے، شاید ممکن ہے دماغ کو سمجھ ہی نہ آئے، لیکن روح کہے گی بڑی ٹھنڈ جی پہ گئی، مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ کیے جی اے حکمت ہے کس چیز دی؟ کمیونیکیشن سکل۔ میں کمنگ بیک ٹو دی، میرا ساری زندگی سوال یہ رہا حکمت اور علم کس کو ملتا ہے؟ میں نے بتایا دنیا میں سیٹ پیٹرن یہ ہے، ساڈے سکول داخلہ لے لو ہے بچ جائے گا۔ سر دیکھو نا سارے اسی سارے ایجوکیشنسٹ کی کہندے پے ہیں، اسی کہنے جی جے تسی ساڈے کول داخلہ لے لیا تے اسی تہاڈی حکمت تے علم تہاڈے بچے دے ودا دیں گے۔ بٹ اب کوشچن بعد دے وچ اسی بورڈ لانے ہیں علاقے بھر میں نمبر 1 پوزیشن لینے والا سکول، یعنی اسی یہ وداتی جے۔ تسی کدے کسے میڈل لینے والے بچے دا انٹرویو لو نا، میں بڑی معافی نہ کرنا، میں سب دی بڑی رسپیکٹ کرنا میڈل لین، تانوں پتہ لگے کہ بڑے بڑے میڈل لین والے کول بھی حکمت تے علم کوئی نہیں، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے سنیے گا اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں کہوں میرے ہاتھ میں برف کی ڈلی ہے اور ہاتھ میرا فریز نہیں ہوا، نہیں ہے۔ میں کہوں کوئلہ میرے ہاتھ میں ہے اور میرا ہاتھ برن نہیں ہوا، نہیں ہے۔ اگر میں کہوں میرے ہاتھ میں ریت ہے اور ریت نیچے گر رہی نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر میں کہوں میرے ہاتھ کام کر کے آئے اور چھالے نہیں پڑے ہوئے، نہیں کیا، مینز کہ جو چیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حکمت اور علم جب بھی کسی شعبے کا آپ کے پاس ہوگا، ذرا سنیے گا جملہ بڑا اہم ہے، جس شعبے کا حکمت اور علم آپ کے پاس ہے اس شعبے میں فضل نظر آئے گا، رحم نظر آئے گا، کرم نظر آئے گا، نتائج نظر آئیں گے۔ حکمت اور علم اگر آپ کے پاس دہقان کا ہے تو فصل پکے گی، پھر آپ حکمت اور علم اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن کا ہے تو آپ کی بات سمجھ آئے گی۔ حکمت اور علم اگر کاروبار کا ہے تو کاروبار بھی چلے گا، لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے، رزق حلال بھی آئے گا۔ ڈن ہو گیا سر؟ میرا سوال ساری زندگی یہ رہا کہ حکمت اور علم کس کو ملتا؟ کتنا بڑا سوال۔ میں یہی سمجھتا رہا آپ کی طرح، ہم سب کی طرح، کہ جس کی تعلیم زیادہ ہے، جس کی ڈگری زیادہ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ شاید میرے زمانے میں جب میں طالب علم تھا میرے پروفیسروں کے پاس تھا تھوڑا سا حکمت اور علم، کہاں گواچ کے؟ میرا دل کرتا ہے کہ آج بے شمار ایسے ٹیچرز ہوں، ایسے پروفیسرز ہوں جن کے ہاتھ چومے جائیں۔ میرے جتنے استاد آج تک یہاں آئے ہیں ان کی تصویریں فیس بک پہ پوسٹ ہوئی ہوں گی، یا ان کی بھی ویڈیوز ریکارڈ ہم نے کی ہوں گی۔ بھائی وہ اس قابل ہیں کہ میں ان کا ہاتھ چومتا ہوں۔ میں اس لیے نہیں ہاتھ چومتا وہ میرے استاد ہیں، میں اس لیے ہاتھ چومتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کے ہاتھ چومنے چاہیے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ اس لیے صرف یہ شرط نہیں ہے میں استاد ہوں تو میری عزت ہونی چاہیے۔ سر عزت کروائی جے تے ہونی جے، تنخواہ کمائیے مل جاندی ہے، عزت بھی کمانی پیندی ہے۔ یہ نہ کمائیں تو آپ 22ویں گریڈ کے بھی پروفیسر یا ٹیچر ہوں گے تو رسپیکٹ نہیں ہوگی۔ سو حکمت میرا سوال ہمیشہ رہا یہ کہاں کب کس کو ملتی ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی ہم نے اگر ڈھونڈنا ہے کہ حکمت کہاں سے ملی تو حکمت کہاں سے ملے گی سوال ہے۔ میں اس سوال کو لے کے ڈھونڈتا رہا، میں نے کہا شاید تدبر سے ملتی ہے۔ میری آپشن ذرا سن لیجئے گا کیا کیا تھیں۔ آپشن تھی شاید تدبر سے ملتی ہے، شاید جسے کہتے ہیں جی مجاہدے سے ملتی ہے۔ یہ ساری وہ ٹرمز ہیں جو آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہے۔ مجاہدے کا نام انگلش میں کیا کریں گے؟ ہارڈ ورک۔ اچھا جی شاید جو کہہ لیجئے وہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے۔ اس طرح کے لٹریچر میں تو باتیں ہیں نا جی، میں مانتا ہوں ساری سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سب چیزوں کا رول، یعنی میں کہوں پانی کہاں سے ملتا ہے تو سچ ہے کنویں سے ملتا ہے، سچ ہے دریا سے ملتا ہے، سچ ہے ندی سے ملتا ہے، سچ ہے دھارے سے ملتا ہے، سچ ہے ٹوٹی سے بھی ملتا ہے، لیکن پانی اصل میں سمندر سے ملتا ہے۔ اگر یہ کہہ دوں تو بات، میں ساری زندگی یہ تلاش کرتا رہا حکمت کہاں سے ملتی ہے، تو پتہ لگا ٹوٹی سے ملتی ہے، نالے سے ملتی ہے، جھرنے سے ملتی ہے، ندی سے ملتی ہے، دریا سے ملتی ہے، لیکن مجھے قرآن میں جا کے جواب ملا۔ سورت 28 آیت 14 میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور ترجمہ دیکھیے گا کیا خوبصورت ترجمہ، کیا خوبصورت ترجمہ۔ میں پھر آپ کو ایک لمحے کے لیے رک جائیے گا۔ نیوٹن کی بات قانون ہے۔ نیوٹن کہتا ہے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہے؟ نیوٹن کہتا ہے جو چیز حرکت کر رہی ہے حرکت کرتی رہے گی،
کوئی ٹرین کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ حرکت کرتی رہے گی. یہ نیوٹن نے کہہ دیا. بھائی آپ کے رب کی بات قانون کی قانون ہے. ایمان کیا ہونا چاہیے؟ جو چیز رب نے کہہ دی قرآن میں وہ کیا ہے؟ وہ قانون بھی چھوٹی چیز ہے پھر تو قانون سے بڑھ کے ہو گئی. تو رب کہتا ہے جب اپنی جوانی کو پہنچے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کر دیا. آگے سنیے گا. اور ہم محسنوں کو علم اور حکمت عطا کرتے ہیں. جو احسان کرنے والے ہیں، جو بندہ احسان کرتا ہے اللہ اس کو حکمت اور علم عطا کرتا ہے. اور احسان کیونکہ اس کا جو ماخذ ہے، عربک پڑھنے والے جانتے ہیں، وہ حسن سے نکل. حسن عربک میں کہتے ہیں نیکی کو. نیکی وہ عمل ہوتا ہے کہ جو حق نہیں ہے اور آپ دے دو. حق نہیں ہے آپ نے پھر بھی دے دیا، عطا کر دیا. آپ نے احسار سے کام لیا، آپ نے سخاوت سے کام لیا. اگر آپ میں سخاوت ہے، اگر آپ میں حق سے زیادہ دینا ہے، اگر آپ میں درگزر ہے، اگر آپ یہ بات کو نظر انداز کر کے کہ پیڑا ہے، خیر ہے، میں تو اچھا ہوں نا، مجھے ثابت اگر کرنا ہے میں اچھا ہوں، تو پھر میں نے اگلے کے عمل کو نہیں دیکھنا. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا میں اچھا ہوں. تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ کس درجے پہ گئے؟ آپ محسنین کے درجے پہ چلے گئے. محسنین کون ہو گیا؟ جو احسان کر دیتے ہیں. احسان کر دیتے ہیں، حق نہیں بنتا اور دے دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو محسنین ہیں میں ان کو کیا دیتا ہوں؟ حکمت اور علم. یعنی حکمت اور علم کا خزانہ اگر پڑا ہوا ہے تو وہ پڑا ہوا ہے کہاں پر جی؟ احسان کرنے والوں کے پاس. اب ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ڈگری میں. ہونا تو چاہیے تھا. اب ذرا سنیے گا. تعلیم اگر آپ کو محسن نہ بنائے تو صرف کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا ڈگری کا. کیا بولا میں نے سر؟ یادداشت میں چند ورقے آپ نے رکھے ہیں صرف. اگر تعلیم آپ کو ہمبل نہیں کرتی، قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خوبصورت حدیث ہے. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہے. دی کرائٹیریا دیٹ یو آر دی ون آف دی بیسٹ پرسن وہ یہ ہے تعلیم آپ کو فائدے مند بنا دے. اگر تعلیم آپ کو فائدے مند نہیں بناتی تو جاہل ہے. ایک ایسا گدھا ہے جس پہ بوجھ لدا تھا صرف یادداشت کا. ایک ایسا گدھا ہے جس کے بیگ میں کتابیں تھی، لائبریری میں کتابیں تھی، لیکن فائدے مند نہیں ہوا. تو تعلیم کا بنیادی مقصد تو ہونا چاہیے حکمت اور علم. حکمت اور علم وہ فیکلٹی ہے جو پہچان پیدا کرتی ہے اشیاء کے اصل کی طرف. جو پہچان پیدا کرتی ہے کوئی چیز اصل میں کیا ہے، سورس پہ جاتی ہے، اصل میں کیا ہے. اگر وہ حکمت آپ کے پاس نہیں آ رہی اور تعلیم بڑھتی جا رہی ہے تو پھر آپ بھول گئے ہیں وہ اکو الف تیرے درکار کا مطلب بھی یہی تھا. اکو الف کیا تھا؟ تم نے اگر احسان کرنا سیکھ لیا، نیکی کرنی سیکھ لی. جیسے آج گورا کیا کہہ رہا ہے؟ ٹو ایڈ ویلیو. آج گورے کی کتابیں ایسے کر کے وار کے سٹے فارغ. اس سے بڑی حکمت کی کتاب آپ کے پاس 1400 سال پہلے آ گئی. وہ کیا؟ جو احسان کرتا ہے، جو ویلیو ایڈ کرتا ہے، جو آسانی پیدا کرتا ہے. باب اشفاق کا اور اللہ آپ کو آسانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی ہوتی ہے حکمت، جو آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ جانا کینجے روٹی کھا دی ہے، تسی ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہے، امیدہ ہون کی حال ہے، پرا کیسا ہے، تسی کیسے ہو. سر جڑا ہے نہیں کر سکتا وہ دیکھو کوئی حکمت نہیں آئی. حکمت تب آئے گی جب آپ محسن بنیں گے، احسان کریں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، آپ اس فٹے کو لے لیجئے جو قرآن آپ کو دے رہا ہے پیمانہ، اور اس پیمانے سے جا کے آپ بظاہر بڑے بڑے دیندار لوگوں کو ملیے گا. آپ ہاتھ جوڑیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، یا باری تعالیٰ یہ دینداری کس کام کی اگر اس بندے نے احسان کرنا، نیکی کرنی اور محسن ہونا نہیں سیکھا. یہ کس کام کی ساری جو عبادت ہے اور ساری کے سارا زہد ہے اور اس کا عابد ہونا ہے، یہ سب کچھ کس کام کا اگر یہ فائدے مند ہی نہیں ہے. اگر اس کی برف سے کسی کا جگ اور گلاس ٹھنڈا ہی نہیں ہو سکتا اور یہ پگھلی جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یار کیا پتہ ہے ڈلی اتنی رہ گئی ہیں، اتنی ہے، کتنے سانس ہے، خبر ہی نہیں. ہم کسی کو مرتا دیکھتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے اسی بھی جانا ہے. موت سے موت یاد آتی ہے. ہم زندگی میں اتنا گم ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہم نے جانا ہے. جب آپ کو پتہ لگ جائے اپنے جانا ہے تو اس زندگی کو برف سمجھ کے اس برف سے کسی کا جگ گلاس ٹھنڈا کر دیں. یہ دین ہے. دین کیا ہے؟ محسن بننا. دین کیا ہے؟ احسان کرنا. دین کیا ہے؟ آسانی پیدا کرنا. اور اللہ کہتا ہے جگہ جگہ میرے پاس آیات کا ڈھیر ہے. اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پہ برکتیں نازل کی. اور ان کی اولادوں
میں سے اگر کوئی نیک ہے تو اس میں بھی برکت ہے، اگر محسن ہے تو برکتیں نازل ہوئیں، یعنی نبیوں پہ، ان کی نسلوں پہ بھی برکتیں کس بنیاد پہ ہو گئیں؟ اگر وہ محسن ہے۔ آپ نیک اولاد ہو، اگر آپ محسن ہو، برکتیں آپ کی زندگی میں۔ یار آپ دنیا کے ولی کے بھی بیٹے ہیں، لیکن اگر آپ احسان کرنا نہیں جانتے، کسی کام جوگے نہیں ہیں، صرف بوجھ اٹھایا ہوا ہے، فلاں بنتے فلاں، فلاں ابا ہے میرا، اس سے کیا حاصل ہوا؟ اصل کمال یہ آپ محسن بنے۔ سو حکمت اس کے پاس آتی ہے جو تعلیم اپنی جگہ پہ اہم ہوگی، انکاری نہیں ہوں میں اس کا، لیکن تعلیم کو آج سے آپ سکھائیں اپنے بچوں کو اسکول میں جا کے کہ بیٹے احسان کرنا، نیکی کرنی، ویلیو ایڈ کرنی ہے۔ اور ویلیو ایڈ ہمیں دیکھیں کتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا انڈو پاک کے لوگوں کے ساتھ۔ ہمیں سکھایا گیا کہ پلے کچھ نہیں تو دیو گے کی، وہ پلے صرف جیب وچ نہیں ہوندا، اتھے بھی ہوندا جے، پلے اتھے بھی ہوندا ہے، یہ آخری ساہ بھی ہوئے تے پلے پھر بھی کچھ ہوندا ہے۔ تسی ویلیو تے ایڈ کرو۔ میرا مننا ہے وے جیڑا ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہے اللہ انہوں ویسے ہی انرجی دے دینا، تھکدا ہی نہیں، کہندا یار کی چکر ہے گا۔ ایک گل یاد رکھنا، دنیا دا ہر سست بندہ، ہر ٹھلا بندہ، وہ دی کلیئرٹی نہیں ہوندی پرسنالٹی وچ۔ کی بولیا؟ کلیئرٹی نہیں ہوندی۔ اللہ دی وڈی عطا حکمت دی شکل چاہے کہ تہاڈے کو کلیئرٹی ہوئے، میں کرنا کی ہے، میں جانا کتھے۔ ایک اڈے تے کھڑا اسٹیشن تے ہر بس نوں ویکھدا میں جانا کتھے وے، اے میں جانا ہے، اے بھی جانا ہے، ادھر جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ ایدا مطلب ہے پاجی شام تک اڈے تے کھلوتا تے جنوں پتہ ہے میں جانا ہے، وہ کہندا بس، کہندا لٹکا لو پاویں مینوں، نہ باؤ، کہندا کھلو کے ٹر جاؤں گے، کہندا نہیں چھت تے بہنا پینا ہے، کہندا بوتے بہ کے چل جاؤں گے، کہندا بس خراب ہو گئی ہے، کہندا لے کے بس بدل لوں گا، کہندا بس نہیں ہے میں پیدل ٹر پاؤں گا۔ سر جنہیں جانا ہے اے حکمت ہے، تے جنہیں جانا ہی کوئی نہیں ہے، سارو دنیا دی بہترین لاریاں، مرسڈیز بینز، بہترین گڈیاں باہر کھلوتیاں ہون، جانا کتھے نہیں ہے، آوارہ گرد جی۔ پھر منزل ہے، مسافر ہے، مسافر دے کول منزل ہوندی، اور اسی کیڈے خوش قسمت ہے، سانوں پتہ ساڈی منزل کی، جانا ہے، تاڑی مار اڑانا باہو، اسی آپ ہی اڈن ہارے ہو، ہمیں اٹھانے کی، گیٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جسے موت یاد ہے، مومن وہ ہے جسے پتہ میرا کلوز اپ بھی ہے، میں نے یہاں سے ہر چیز چاہوں یا نہ چاہوں یہ ختم ہو جانا سارا کچھ، اور جب میں نے جانا ہے یہ سب کچھ میرا نہیں ہونا، وارثوں کا ہو جانا، میں نے چلے جانا ہے۔ سر اگر آپ کے پاس زندگی کی حکمت پوچھیں تو وہ کیا ہے؟ زندگی کی حکمت سب سے بڑی یہ یقین ہے زندگی ختم ہونی ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو یہ حکمت ہے، اور اگر یہ صرف پتہ ہے تعلیم ہے، پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ گڈ لک کیا ہے؟ آپ کو یقین ہو کہ میں نے جانا ہے، جب پتہ ہے جانا ہے پھر ایک قدم اٹھاتے ہوئے آپ سوچو گے میرا وقت بڑا قیمتی ہے۔ سر آپ کو پتہ لگ جائے شام کو پیسے ختم ہو جانے ہیں، میں خرچوں یا نہ خرچوں، میرے پرس کے پیسے ختم ہو جانے ہیں، مجھے بتائیے گا آپ کتنے کانشیس ہو جائیں گے ان پیسوں کے بارے میں۔ اس پیسوں کو وقت کہہ لیجئے، اگر آپ کو پتہ ہے شام کو ختم ہونا ہی ہونا ہے، یہ اینڈ ہو جانا ہے، جب پتہ ہے ختم ہو جانا ہے تو پھر آپ ایک ایک منٹ کو بھی ویلیو دو گے۔ آپ سوچو گے اس وقت یہ دو کام اکٹھے ملا کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ یہ بھی جوڑا جا سکتا ہے، پھر آپ ایک میٹنگ میں دوسری میٹنگ کو ایڈ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس یہ ویلیو ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی قیمتی چیز ہے، تو سر وہ چھین تو جانی ہے، آپ اسے استعمال بھلا نہیں کرو گے۔ سو زندگی کی حکمت یہ ہے کہ وقت کو بہتر استعمال کیا جائے، خیر کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، یہ میرا مختصر سا لیکچر تھا، اور اس لیکچر کا مقصد یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی فوڈ فار تھاٹ آپ میں سے جس کے لیے جو چیز تھی اس تک چلی گئی ہے